کسی بھی ڈیرے پر کوئی جھاڑو دیتا ہے نا تو ڈیرے کا مالک اس کو دیکھ کے مسکرا دیتا ہے کہ یار یہ جھاڑو دے رہا اور پانی چھڑکاؤ کر رہا ہے. مجھے بتائیے شہنشاہ کائنات اللہ رب العالمین کے گھر میں جو جھاڑو دیتا ہوگا تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا. ہمارے عظیم بھائی یہ فی سبیل اللہ مسجد کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، ان سے آپ لے سکتے ہیں. پچھلے جمعہ ہم نے انتہائی اہم معلومات حاصل کی کہ کوئی بھی شخص قریب المرگ ہو تو اسے تلقین کیسے کرنی ہے، اس کو غسل کیسے دینا ہے، اس کو کفن کیسے دینا ہے. یہ ساری معلومات ہم نے پچھلے جمعے الحمدللہ سیکھی ہیں. اس کی ویڈیو بھی تیار ہے، آپ چاہیں تو ہمارے عظیم بھائی یہ فی سبیل اللہ مسجد کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، ان سے آپ وہ لے سکتے ہیں اور اپنے موبائل میں محفوظ رکھ سکتے ہیں. جب کبھی ضرورت پڑے تو آپ کو اس میں سٹیپ وائز بالترتیب وہ ساری باتیں سکھائی گئی ہیں جو ایک میت کے پاس زندہ شخص کو معلوم ہونی چاہیے. مقصد آپ موبائل میں چلا دیں، ہینڈ فری لگا لیں، آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آتی جائے گی اور ویسے آپ گھر میں بیٹھ کے وہ سارے معاملات کر سکتے ہیں. آج اگلا حصہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ میت کو غسل دے دیا ہے، اس کو کفن پہنا دیا ہے، اب نماز جنازہ کے لیے لے کے چلنا ہے. نماز جنازہ کے لیے میت کو لے کے چلنا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور پھر میت کو دفن کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں آج جمعۃ المبارک میں ہم سیکھیں گے. یاد رکھیے گا مسلمان اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتا ہے، جس کے الفاظ میں نے قرآن کے تلاوت کی ہے نا کہ مسلمان پر کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے یا موت ہوتی ہے تو وہ شکوہ کرنے کے بجائے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. شکوہ نہیں کرتا، اتنی سی بات کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ انتہائی اہم بات ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ جو میت ہونے پر واویلا مچاتے ہیں، عورتیں اپنے بال نوچتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، یہ جاہلیت کا کام ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع کیا ہے. حضور فرماتے ہیں نوحہ کرنے پر سوال ہوگا، آنسو بہانے پر سوال نہیں ہوگا. کہ کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے تو محبت کے جو آنسو بہتے ہیں اس کا سوال اللہ نہیں کرے گا. نوحہ کرنے کا، شور کرنے کا سوال ہوگا کہ تم نے کیوں اس کے اوپر نوحہ کیا اور شور شرابہ کیا. اس کے بارے میں لازمی سوال کیا جائے گا. اس واسطے گھر کے اندر وقتاً فوقتاً موقع پر، مطلب جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو عورتوں کو سمجھانا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ جو مرضی کرتے رہیں، اب جی ان کو کون روکے، غم کی گھڑی ہے ان کو کون منع کرے. نہیں، اگر ہم نہیں منع کریں گے تو کون منع کرے گا؟ ان کو سمجھائیں، بالخصوص وہ مرد جس کی بات سنی جاتی ہو. مقصد جو سربراہ ہو، عالم دین ہو یا حاجی صاحب ہو، کوئی بھی معتبر شخص میت کے پاس آ کے خواتین کو کہہ دے کہ نوحہ نہیں کرنا. ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا نا تو کس کو پڑی ہے؟ عورتیں تو ویسے بھی اکثر دکھانے کے لیے نوحہ کرتی ہیں تو کہیں گے کہ ہماری تو جان چھوٹی، ہمیں جو ہے نا وہ رونا نہیں پڑ رہا، ہمیں شور مچانا نہیں پڑ رہا. تو ایک دفعہ اگر گھر کا کوئی بھی شخص وہاں کھڑا ہو کے کہہ دینا کہ میری ماؤں بہنوں، ہماری طرف سے یہ عرض ہے کہ آپ یہاں اونچی آواز میں نوحہ نہ کریں. کسی کو اگر محبت میں رونا آ رہا ہے تو خاموشی سے اپنے آنسو بہا لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات. اب جنازے کا وقت جو آپ نے اناؤنس کیا ہے، اور یاد رکھیں نماز جنازہ جتنا جلدی ہو سکے میت کی ادا کی جائے. یہ نبی پاک کی طرف سے تعلیمات ہیں، جتنا جلدی ممکن ہو میت کا جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا جائے، یہ اس کا حق ہے ہمارے ذمے. بعض دفعہ نماز جنازہ کو بلا وجہ روکا جاتا ہے اور بڑی دیر تک روکا جاتا ہے، جس کے لیے جو ہے وہ
میت اس کے جسم کے اندر تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ جب گھر سے لے کر نکلیں تو یاد رکھیے نماز جنازہ چلتے وقت اس کا سر آگے ہونا چاہیے۔ یہ کئی جگہ پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس سائیڈ پر اس کی پینتی کرنی ہے، سرانہ کرنا ہے۔ تو نماز جنازہ جب ہم لے کر چلیں تو سرہانہ سر کی سائیڈ ہمیشہ آگے رکھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ اس کو جب لے کے چلا جائے تو کوشش کریں کہ اس کے چاروں سائیڈ کو کندھا دیں، یعنی جب نماز جنازہ لے کے چلیں تو اب اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ جب آپ لے کے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ نماز جنازہ کی چارپائی ہے، یہ اس کے سر کی سائیڈ ہے، یہ پیروں کی سائیڈ ہے، تو میت کا جو یہ حصہ ہے وہ اس کا دایاں حصہ ہے، دایاں کندھا ہے۔ میت لیٹا ہوا ہے، یہ اس کا دایاں کندھا ہے، یہ اس کا بایاں کندھا ہے، یہ دایاں پیر ہے، یہ بایاں پیر ہے۔ اس کو کندھا دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے یہ دایاں کندھا میت کے دائیں کندھے کے نیچے دیں اور آپ 10 قدم چلیں، پھر آپ اسی سائیڈ سے پیچھے آ جائیں اور ادھر آپ اپنا دایاں کندھا دائیں پیر کی طرف دیں اور 10 قدم چلیں، پھر آپ گھوم کے اس طرف آ جائیں اور اپنا الٹا کندھا بایاں کندھا میت کے بائیں کندھے کو جو ہے وہ آپ دیں اور 10 قدم چلیں۔ یہ سنت طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اس کے الٹے پیر کی طرف آ جائیں اور اپنا الٹا کندھا الٹے پیر کی طرف آپ رکھ کے 10 قدم آپ چلیں۔ اس طرح 40 قدم کندھا دینا، نبی پاک نے فرمایا اس شخص کے 40 کبیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ شوق سے کندھا دیتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ کندھا دینا چاہیے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس بہت بڑی سنت سے محروم رہتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ کندھا دیا کریں۔ نبی پاک کے بارے میں آپ اگر سوال کرنا چاہیں کہ حضور جان عالم نے آیا کسی کو کندھا دیا ہے، تو حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کو حضور نے کندھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس صحابی رسول کو جو ہے وہ خود کندھا دیا ہے۔ تو یہ 40 قدم کندھا دینا چاہیے۔ اب جب جناز گاہ کی طرف میت کو لے کر چلیں تو متوسط چال چلنی چاہیے۔ بعض لوگ بہت تیز چل رہے ہوتے ہیں جس سے میت چارپائی کے اوپر بعض دفعہ ہل بھی رہی ہوتی ہے۔ اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ میت اوپر جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جائے۔ متوسط قدم، تیز قدم چلنا چاہیں لیکن متوسط قدم چلیں تاکہ میت کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ جناز گاہ کے اندر جب میت کو لے کر کے پہنچیں تو یاد رکھیے جب تک میت رکھی نہ جائے اس وقت تک بیٹھنا نہیں چاہیے، اور نماز جنازہ میں چلتے وقت گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا یہ منع ہے، بلکہ جو شخص میت کے ساتھ چلتے ہوئے مذاق کرتا ہے تو اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ خاموش اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے نماز جنازہ میں چلنا چاہیے کہ مجھے بھی مرنا ہے اور بالآخر مجھے بھی قبر میں اترنا ہے۔ اب جناز گاہ کے اندر میت رکھ دیا گیا ہے، اب اس کے لیے صفیں بنانی چاہیے، طاق عدد صفیں ہوں، اگر کم ترین لوگ بھی ہوں تو فرمایا گیا 3 صفیں بنائیں۔ مقصد 7 افراد ہیں امام سمیت، امام آگے کھڑا ہو گیا، 3 افراد اس کے پیچھے کھڑے ہوں، 2 اس کے پیچھے کھڑے ہوں اور 1 لاسٹ میں کھڑا ہو جائے تو یہ 3 صفیں ہو جائیں گے۔ 3 صفیں کم از کم نماز جنازہ میں بنانی چاہیے، اس سے زیادہ جتنی ہو جائیں اتنا اچھا ہے۔ نماز جنازہ کی صفوں میں یاد رکھیے
آخری صف تمام صفوں سے افضل ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں لوگوں کو شاید کم پتہ ہوتا ہے. نماز پڑھنے میں پہلی صف سب سے افضل ہے. یعنی پہلی صف نماز جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، اس میں پہلی صف سب سے افضل ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ پہلی صف کے بارے میں اگر مسلمانوں کو پتہ لگ جائے کہ اس میں کتنا خیر ہے تو فرمایا اس کے لیے قرہ اندازی کروانی پڑے. پہلی صف میں اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اس میں برکت کتنی ہے، ثواب کتنا ہے، تو لوگوں کو قرہ اندازی کروانی پڑے کہ پہلی صف میں رش ہو جائے گا. اللہ اکبر. مقدر والے ہوتے ہیں جو پہلی صف میں پہنچ جاتے ہیں. تو جب بھی پہلے آئے نا تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے آ جاتے ہیں لیکن پہلی صف چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر آپ پہلے آئیں تو پہلی صف کو کور کر لیں، بیٹھ جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے اور بڑا ثواب ہے. لیکن نماز جنازہ میں سب سے آخری صف کی زیادہ فضیلت ہے. اس لیے آخری صفوں میں جنازہ پڑھنے کا موقع ملے تو وہیں پڑھیں، آگے نہ بڑھیں، اس کا ثواب زیادہ ہے. اب نماز جنازہ اس کے 2 رکن ہیں. مقصد اس کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا. پہلا رکن ہے قیام کرنا، کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھا جائے گا. مقصد جو بندہ بیمار ہے وہ تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن جو بیماری نہیں ہے تو بلا وجہ بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی جنازہ نہیں ہوگی. تو نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہو کے پڑھنا ضروری ہے. دوسرا رکن ہے نماز جنازہ کا 4 تکبیریں پڑھنا. اللہ اکبر. جو 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں یہ نماز جنازہ کا دوسرا رکن ہے. امام بھی تکبیریں کہے گا، امام اونچی آواز میں کہے گا، مقتدی آہستہ آواز میں کہے گا، لیکن مقتدی پر بھی تکبیرات کہنا لازم ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. مقتدی جو پیچھے جنازہ پڑھ رہا ہے اس کو بھی 4 دفعہ تکبیر کہنا امام کے پیچھے یہ لازمی ہے. اور اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. پہلی تکبیر کے بعد ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں. سبھی پڑھیے سبحانک اللہم. پڑھ لیجئے، شرمائے نہ. سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وبحمدک. اونچی آواز سے پڑھیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. یہ 3 لفظ ہو گئے، تینوں کو ملا کے پڑھتے ہیں. یہ نماز کا بھی ثنا ہے اور جنازے میں بھی یہی پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. بھئی کئی بیلی شرما رہے ہیں نا، پڑھ لو، اللہ دا نا ہی پڑھ دے پہ نا، اچھی آواز نہ لی، یاد ہو جائے گا. یاد ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو یاد ہو جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. وتعالی جدک. یہ آئین بھی کھڑی کرنی ہے اور لام بھی کھڑی کرنی ہے، یاد رکھیں. کئی پڑھتے ہیں وتعالی جدک، کئی پڑھتے ہیں وتعالی جدک. تو تے کے اوپر زبر ہے، آئین پر کھڑی زبر ہے، لام پر کھڑی زبر ہے. وتعالی جدک. ہاں یہ نماز کا بھی ہے تو پکا ہو جائے گا. وتعالی جدک.
اب آگے ایک لفظ بڑھایا جاتا ہے، آپ بڑھانا چاہیں تو ٹھیک ہے، اس کے بغیر بھی پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ وَجَلَّ ثَنَاؤُ کا یہ بیچ میں اضافہ ہوتا ہے، وہ نہ بھی پڑھیں تو آپ کا نماز جنازہ کا ثنا ہو جائے گا۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، ولا لام کھڑا کرنا ہے، الہ کا بھی لام کھڑا کرنا ہے۔ ولا الہ غیرک، ہاں ماشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پڑھیے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں یہ آپ درود پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد میت کی دعا پڑھتے ہیں۔ بڑا میت ہے تو دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اب اس کو یاد کرتے ہیں، یہ 4 جوڑے اس کے اندر آتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اس لفظ کے بعد 4 جوڑے آتے ہیں، حینا و میتنا، یہ ایک جوڑا ہے۔ پہلا جوڑا کیا ہے؟ حینا و میتنا، پڑھیے اونچا پڑھیں، حینا و میتنا، اونچا پڑھو، حینا و میتنا، یہ پہلا جوڑا ہو گیا۔ اب اس کو پچھلی دعا کے ساتھ پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ ہاں شرمانا نہیں، اونچا پڑھو، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ یہ پہلا جوڑا کہ یا رب ہمارے زندہ مردہ دونوں کو بخش دے۔ اللہم اغفر لی کا معنی ہے کہ بخش دے ہمارے اللہ، حینا ہمارے زندوں کو، و میتنا ہمارے مردوں کو۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، شاہدنا و غائبنا، یہ 2 جوڑے ہو گئے۔ شاہدینا مطلب جڑے موجود ہیں انہیں بھی بخش دے، وہ غائبینا جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے۔ اب یہ دوسرا جوڑا ہے، شاہدینا و غائبینا۔ پہلا کیا تھا؟ حینا و میتنا، شاہدینا و غائبینا، یہ 2 جوڑے ہو گئے۔ ابھی ملا کے دونوں جوڑوں کو پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ پڑھیے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ اب یہ 2 جوڑے ہم نے یاد کر لیے۔ بھئی مجھے آتی ہے تو میں اونچا پڑھ رہا ہوں تو آپ کیوں شرما رہے؟ تو اب یہ تیسرا ہے، وصغیرنا و کبیرنا، پڑھی، وصغیرنا و کبیرنا،
صغیرنا ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، و کبیرنا ہمارے بڑوں کو بخش دے. ایک جوڑا یہ ہو گیا، تین جوڑے ہو گئے. و صغیرنا و کبیرنا، و صغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بخش، ہمارے بڑوں کو بخش. پہلا جوڑا تھا حینا و میتنا، ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے. و شاہدنا و غائبنا، ہمارے موجودہ لوگوں کو بخش دے، جو یہاں ہیں، جو نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے. و صغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے. اب یہ تینوں جوڑے ہم نے جوڑا جوڑا آپ کو یاد کرا رہا ہوں تاکہ پکا ہو جائے. اب یہ مل کے میرے ساتھ مل کے چلو پڑھ لیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. اب یہ تین جوڑے ہو گئے. چوتھا جوڑا ہے وذکرنا و انثانا. ہمارے ذکرنا کا مطلب ہے ہمارے مردوں کو بخش دے، و انثانا ہماری عورتوں کو بخش دے. وذکرنا و انثانا، انثانا سا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کھڑا کرنا ہے، نون کو بھی کھڑا کرنا ہے. و انثانا، یہ سا ہے اور سا میں سٹی نہیں ہوتی. وذکرنا و انثانا، یہ چار جوڑے ہو گئے. حینا و میتنا ایک جوڑا، شاہدنا و غائبنا دوسرا جوڑا، صغیرنا و کبیرنا تیسرا جوڑا، ذکرنا و انثانا، یہ چار جوڑے اور آدھی دعا ہماری پوری ہو گئی. پڑھیے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. الحمدللہ آدھی دعا پوری ہو گئی. اب اس کو جو ہے نا وہ تسلی سے ایک بار اور پڑھ لیجئے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اگلی دعا کا حصہ اللہم من احییتہ منا. اب اس کا مطلب ہے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ، ہم میں سے اگر کسی کو زندہ رکھ فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو اسے اسلام پر زندہ رکھ. یہ اس کا مطلب ہے. اللہم اللہم من احییتہ من احییتہ منا من احییتہ منا. اب یہ تین لفظ ہیں. اللہم من احییتہ منا، پڑھیے مل کے پڑھیں. اللہم من احییتہ منا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ. اب اس کو یہ 5 لفظوں کا مجموعہ چھوٹی سی دعا، ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، اس دعا کو اب یاد کر لیں. بطور دعا بھی جمعہ کا دن ہے، ہم مانگ رہے ہیں اور اللہ اس کو قبول فرمائے گا. اللہم، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اور آخری حصہ دعا کا
وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، پڑھیے، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، توف، کئیوں کی زبان پہ نہیں چڑھ رہا تو اس طرح پڑھ لیں، توفیتا، 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 ومن توفیتہ منا، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اس کا مطلب ہے جس کو تو موت دے تو ایمان پہ موت دے۔ کتنی پیاری دعا ہے جو جنازے میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ نماز جنازہ کی دعا ہے۔ چھوٹا نابالغ بچہ ہے تو پھر آپ جو ہے اگر وہ نابالغ بچہ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ دعا یوں ہوتی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطم واجعلہ لنا ذخرم واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ بیچ میں اجرن کا بھی لفظ ہے لیکن یہ اتنی بھی آپ پڑھ لیں گے تو کافی ہے۔ اللہم اجعلہ لنا ذخرم واجعلہ لنا، اللہم اجعلہ لنا فرطم واجعلہ لنا ذخرم واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اس کے 4 لفظ اس میں ہوتے ہیں۔ پہلے ہوتا ہے فرطم، دوسرا ہوتا ہے ذخرم، تیسرا ہوتا ہے شافعم، چوتھا ہوتا ہے مشفعا۔ باقی واجعلہ لنا ہی ہے اس کے ساتھ۔ مقصد یہ جو بچہ مر گیا ہے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے اگلا سامان بنا دے، ہمارے لیے اس کو خزانہ بنا دے، ہمارے لیے اس کو شفیع بنا دے، ایسا شفیع بنا کہ اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول بھی ہو۔ یہ نابالغ بچہ ہے۔ بچی ہو تو ہولانا کی جگہ حالانا، ہا کے ساتھ الف لگ جاتی ہے، یہ فرق ہے۔ بہرحال یہ مختصراً بتایا، وقت چونکہ کم ہوتا ہے ورنہ ان کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرتے، نہیں یاد ہوئیں تو آپ پھر بھی یاد کر لیجئے گا۔ چوتھی تکبیر اللہم اجعلہا لنا، ادھر بچے کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا ہولانا، یہاں پڑھنا ہے اللہم اجعلہا لنا۔ الفاظ وہی ہیں، فرطاؤں واجعلہا لنا ذخرم، ذخر کا مطلب ہوتا ہے خزانہ۔ اس بچی کو جو فوت ہو گئی ہمارے لیے خزانہ بنا۔ واجعلہا لنا شافعتاؤں ومشفعہ، لڑکا ہو تو شافعاں ہوتا ہے، یہ لڑکی ہے تو اس کے لیے شافعتاؤں ومشفعہ، لڑکا ہو تو شافعاں ومشفعہ، اور بچی ہے تو شافعتاؤں ومشفعہ۔ یہ اس کا فرق ہے۔ چوتھی تکبیر جب ہو جائے گی تو پھر سبھی نے ہاتھ چھوڑ دینے۔ وہاں لوگ ڈرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہاتھ ایک چھڑا ہے کہ 2 چھڑے ہیں، تو دونوں ہاتھ چوتھی تکبیر کے بعد چھوڑ دینے، پھر سلام پھیرا جائے گا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ دعا کے بعد میت کو جو ہے وہ دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو قبر جو کھودنی ہے یاد رکھیں،
قبر کی لمبائی قد کے برابر ہو، قبر کی چوڑائی نصف قد کے برابر ہو، لیکن اب چونکہ صندوق بنتا ہے تو جگہ بھی اتنی زیادہ نہیں ملتی، جتنی ہو آپ بنا سکتے ہیں۔ گہری اتنی ہو کہ کم از کم نصف قد جتنی کہ بندہ بیٹھ سکتا ہو، اتنی گہری ہونی چاہیے۔ قبر کے اندر پکی اینٹ نہیں لگانی چاہیے۔ قبر کے اندر اگر پکی اینٹ لگانا مجبوری ہو کہ بھربھری مٹی ہے تو اس کے باہر گارا لگا دے۔ اگر اس میں کوئی تبرکات رکھنے ہیں تو میت کے چہرے کی طرف چھوٹا سا تاک بنا دیا جائے، جس میں ادب کے ساتھ وہ اوراق کوئی بھی آپ جیسے سورہ یاسین لوگ رکھ دیتے ہیں، درود پاک رکھتے ہیں، تو تاک بنا کے چھوٹا سا اس کے اندر رکھا جائے، ادرواز نہ رکھا جائے۔ یاد رکھیے میت کی قبر کے اندر چٹائی وغیرہ رکھنا اسراف ہے۔ لوگ چٹائی بچھا دیتے ہیں، کپڑا بچھاتے ہیں، تو قبر میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی رکھنا چاہیے۔ وہ مٹی کی امانت ہے اور مٹی کے اندر اس بندے کو ہم نے رکھ دیا ہے، اس کا جسم رب نے بچانا ہے، تو منو مٹی میں بھی آ جائے گا تو اس کے جسم کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی، اور اگر نہیں بچانا تو پھر اس کی مشیت پر ہے، اس کے جسم کو باقی رکھے یا نہ رکھے۔ چٹائی رکھنا یا کوئی بھی چیز رکھنا منع ہے۔ بلا وجہ میت کو لکڑی کا صندوق دینا بھی منع ہے۔ اگر کسی نیک ہستی کو صندوق میں رکھ کے دفنایا جا رہا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ اس کے اندر مٹی رکھی جائے، اس کے چار طرف جو ہے مٹی ہو، مٹی کے اندر اس میت کو رکھا جائے اور پھر جو ہے اس کا صندوق بند کر دیا جائے۔ اب اس کے اندر میت کو رکھنے کا جو سنت طریقہ ہے، قبر کی قبلہ کی طرف اس کی چارپائی رکھی جائے، قبلے کی طرف چارپائی رکھی جائے، اور نیک برگزیدہ بندے جو ہیں وہ وہاں پر اس کے رشتہ دار بالخصوص وہ کھڑے ہوں اور وہ اس کو قبر کے اندر اتاریں۔ غور سے سنیے گا، قبر میں جب اتاریں تو یہ لفظ بولیں، بسم اللہ۔ کیا بولیں؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور تو حضور کی ملت پر ہے، اس پر تجھے ہم سپرد کر رہے ہیں۔ اب یہ پڑھ لیجئے، یاد رہے گا تو فائدہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ قبر کی قبلہ رخ چارپائی رکھنی ہے، الٹی جانب نہیں رکھنی، پیروں کی طرف نہیں رکھنی، قبلہ رخ چارپائی رکھ کے تو اس کی میت کو اتار دینا۔ جب اتار دیا اب اس کے بند کھول دیں، بند کھولنے کے بعد اس کے اوپر سلیبیں رکھیں، سلیبیں رکھنے کے بعد جو ہے آپ میت کے قبر کے اوپر مٹی ڈالیں گے تو اس کا سنت طریقہ ہے کہ ایک مٹھی مٹی لیں اور اس کے اوپر ڈالیں منہا خلقناکم، پڑھیے منہا خلقناکم، دوسری مٹھی پہ پڑھیں وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی اٹھائیں کہیں ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى۔ اب قبر آپ نے بنا دی، کئی لوگ بہت بڑا ڈھیر بنا دیتے ہیں، نارمل سی قبر بنائیں، زیادہ اونچی بھی نہ بنائیں، بلکہ اونٹ کی کوہان جتنی جو قبر ہوتی ہے تقریباً 1.5 بالشت اتنی اونچی رکھیں۔ قبر میں جب دفنا چکے ہیں تو پانی ڈالیں تاکہ مٹی جم جائے، پانی ڈالنے کے بعد پھول ڈالیں، کیونکہ پھول اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو میت کو انسیت ملتی ہے۔ اس کے بعد قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہیں قل لا الہ الا اللہ، اس کے پاس باقی لمبے الفاظ ہیں، وقت بھی نہیں ہے، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، آپ اس کا نام لے کر پکاریں، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، اس کا نام لیں۔ جب 3 دفعہ نام لیں ماں کے نام کے ساتھ
یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں نام لے کر پکارا آپ نے، اس کے بعد کہیں قل لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، قل لا الہ الا اللہ، اتنی بات آپ کہہ دیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کرے گا۔ باقی تلقین کے الفاظ اور بھی ہیں عربی کے اندر، وہ پھر موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا۔ تدفین کے بعد جو ہے کوشش کیجئے وہاں اگر اس کا کوئی بچہ، اس کا کوئی والد بیٹھ جائے کچھ دیر کے لیے درود پاک پڑھیں، کیونکہ فرمایا گیا میت کے پاس اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر جو ہے وہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیا جائے، اتنا وقت اس کے پاس بیٹھا جائے تاکہ اس کو انسیت ہو اور وہاں ذکر کیا جائے، مقصد قرآن پڑھا جائے، نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کے سرانے کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور اس کے پیروں کی طرف بیٹھ کر جو ہے وہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو تلاوت کریں۔ اس کے بعد گھر آئیں تو اب یاد رکھیے، اب تعزیت کا طریقہ بھی آپ کو بتانا ہے، وقت چونکہ ختم ہو چکا، اور اس کے بعد کے معمولات اگلا جمعہ تو میں یہ موضوع نہیں رکھوں گا، پھر کسی جمعے یہ بیان کیا جائے گا۔ آج جو ہے وہ یوم کشمیر بھی ہے، یکجہتی کشمیر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے بھائیوں کو، کشمیری بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ آزادی کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائے۔ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ہم اپنے بھائیوں کے لیے ہم سب یہاں بونگا حیات کی دھرتی پر بیٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہمارے کشمیر پر ہونے والے ظلم و زیادتی کو اللہ ختم فرمائے، اور وہاں عالم کفر کو شکست عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے، اور رہائی کے اللہ اسباب بھی عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ تعالی عرس مبارک کا دن بھی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے، تو اللہ کی رحمت سے جامع مسجد صدیق اکبر میں انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالی عرس کی تقریب ہوگی، جس کی آپ کو بار بار اعلانات کے ذریعے بتایا ہی جا رہا ہے، تو آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا۔ ہمارے زبیر گجر صاحب لاہور سے الحمدللہ انہوں نے مسجد صدیق اکبر کے لیے 50,000 روپے پیش کیے، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے رزق میں خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ یہ مسجد آپ کی ہے، آپ سب کی ہے، عالم اسلام کی ہے، اور اس مسجد کی کوششیں ہیں کہ یہاں اسلام پھیلے، علم کا نور پھیلے اور برکتیں پھیلیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ بڑی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، بالخصوص ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جمعہ کے دن دعا دینا چاہتا ہوں۔ مسجد کی صفائی میں جو ہے جو نوجوان، جو علاقے کے نوجوان متوجہ ہوئے، بہت اچھے طریقے سے اس کو صفائی کی، واش روم تک جو ہے، ایک نمازی کو میں نے رات عشاء کے بعد دیکھا واش روم دھو رہے تھے، بڑی بات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ایک کسی بھی ڈیرے پر کوئی جھاڑو دیتا ہے نا، تو ڈیرے کا مالک اس کو دیکھ کے مسکرا دیتا ہے کہ یار یہ جھاڑو دے رہا اور پانی چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے شہنشاہ کائنات اللہ رب العالمین کے گھر میں جو جھاڑو دیتا ہوگا تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہر جمعرات کو مسجد میں آ جایا کریں اور اس کی صفائی میں ہاتھ بٹایا کریں انشاءاللہ تعالی۔ مسجد کے گنبد کا بھی کام شروع ہے، اس کی ٹائل ڈاکٹر اجمل صاحب کی طرف سے ڈونیٹ کی گئی، اللہ انہیں بھی اجر دے، اور اس کا جو باقی سامان ہے، مزدوری وغیرہ، وہ نمازیوں کی طرف سے ادا کی جائے گی۔ مسجد کے ساتھ ایک گرینڈ نماز جنازہ بیسمنٹ میں تیار کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے 16 ٹن سریے کی ضرورت ہے، جس میں سے ابھی 2 ٹن سریہ موصول ہوا ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اپنے دوست احباب بزنس مین طبقہ جن سے آپ مال لیتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ یہ بیسمنٹ تیار ہو، اور پھر مدینے کی جو خوبصورت یادیں ہیں وہ یہاں تازہ ہوں گی کہ یہاں نماز پڑھیں گے اور ادھر جنازہ پڑھیں گے، پاک صاف حالت میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور یہ مستقبل میں پتہ نہیں کتنی صدیوں تک یہ ثواب جاریہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے مقدر میں یہ برکتیں لکھے اور آپ سب کو دونوں جہاں کی برکتوں سے اللہ مالا مال کرے۔
ذکرنا و انثانا، یہ 4 جوڑے اور آدھی دعا ہماری پوری ہو گئی. پڑھیے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. الحمدللہ آدھی دعا پوری ہو گئی. اب اس کو جو ہے نا وہ تسلی سے ایک بار اور پڑھ لیجیے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اگلی دعا کا حصہ اللہم من احییتہ منا. اب اس کا مطلب ہے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ، ہم میں سے اگر کسی کو زندہ رکھ فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ تو اسے اسلام پر زندہ رکھ. یہ اس کا مطلب ہے. اللہم من احییتہ منا من احییتہ منا. اب یہ 3 لفظ ہیں. اللہم من احییتہ منا. پڑھیے مل کے پڑھیں. اللہم من احییتہ منا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ. اب اس کو یہ 5 لفظوں کا مجموعہ چھوٹی سی دعا ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ. اس دعا کو اب یاد کر لیں بطور دعا بھی. جمعہ کا دن ہے ہم مانگ رہے ہیں اور اللہ اس کو قبول فرمائے گا. اللہم میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اور آخری حصہ دعا کا وَمَن تَوَفَّیْتَهُ مِنَّا. پڑھیے وَمَن تَوَفَّیْتَهُ مِنَّا. توف کئیوں کی زبان پہ نہیں چڑھ رہا تو اس طرح پڑھ لیں. توفیتا 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 ومن توفیتہ منا وَمَن تَوَفَّیْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ فَتَوَفَّهُ فتوفہ علی الایمان. اس کا مطلب ہے جس کو تو موت دے تو ایمان پہ موت دے. کتنی پیاری دعا ہے جو جنازے میں ہم پڑھتے ہیں. یہ نماز جنازہ کی دعا ہے. چھوٹا نابالغ بچہ ہے تو پھر آپ جو ہے اگر وہ نابالغ بچہ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ دعا یوں ہوتی ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا
ذخرم وجعلہ لنا شافعا و مشفعا. بیچ میں اجرن کا بھی لفظ ہے لیکن یہ اتنی بھی آپ پڑھ لیں گے تو کافی ہے. اللہم اجعلہ لنا ذخرم وجعلہ لنا اللہم اجعلہ لنا فرتم وجعلہ لنا ذخرم وجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اس کے 4 لفظ اس میں ہوتے ہیں. پہلے ہوتا ہے فرتم، دوسرا ہوتا ہے ذخرم، تیسرا ہوتا ہے شافعم، چوتھا ہوتا ہے مشفعا. باقی وجعلہ لنا ہی ہے اس کے ساتھ. مقصد یہ جو بچہ مر گیا ہے یا اللہ اس کو ہمارے لیے اگلا سامان بنا دے، ہمارے لیے اس کو خزانہ بنا دے، ہمارے لیے اس کو شفیع بنا دے، ایسا شفیع بنا کہ اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول بھی ہو. یہ نابالغ بچہ ہے. بچی ہو تو ہولانا کی جگہ حالانا، ہا کے ساتھ الف لگ جاتی ہے. یہ فرق ہے. بہرحال یہ مختصراً بتایا، وقت چونکہ کم ہوتا ہے ورنہ ان کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرتے. نہیں یاد ہوئیں تو آپ پھر بھی یاد کر لیجئے گا. چوتھی تکبیر اللہم اجعلھا لنا. ادھر بچے کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا ہولانا، یہاں پڑھنا ہے اللہم اجعلھا لنا. الفاظ وہی ہیں فرتاؤں وجعلھا لنا ذخرم. ذخر کا مطلب ہوتا ہے خزانہ. اس بچی کو جو فوت ہو گئی ہمارے لیے خزانہ بنا. وجعلھا لنا شافعتا ومشفعا. لڑکا ہو تو شافعا ہوتا ہے، یہ لڑکی ہے تو اس کے لیے شافعتا ومشفعا. لڑکا ہو تو شافعا ومشفعا، اور بچی ہے تو شافعتا ومشفعا. یہ اس کا فرق ہے. چوتھی تکبیر جب ہو جائے گی تو پھر سبھی نے ہاتھ چھوڑ دینے. وہاں لوگ ڈرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہاتھ ایک چھڑا ہے کہ 2 چھڑے ہیں، تو دونوں ہاتھ چوتھی تکبیر کے بعد چھوڑ دینے. پھر سلام پھیرا جائے گا، اس کے بعد دعا ہوگی. دعا کے بعد میت کو جو ہے وہ دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. تو قبر جو کھودنی ہے یاد رکھیں، قبر کی لمبائی قد کے برابر ہو، قبر کی چوڑائی نصف قد کے برابر ہو. لیکن اب چونکہ صندوق بنتا ہے تو جگہ بھی اتنی زیادہ نہیں ملتی، جتنی ہو آپ بنا سکتے ہیں. گہری اتنی ہو کہ کم از کم نصف قد جتنی کہ بندہ بیٹھ سکتا ہو، اتنی گہری ہونی چاہیے. قبر کے اندر پکی اینٹ نہیں لگانی چاہیے. قبر کے اندر اگر پکی اینٹ لگانا مجبوری ہو کہ بھربھری مٹی ہے تو اس کے باہر گارا لگا دے. اگر اس میں کوئی تبرکات رکھنے ہیں تو میت کے چہرے کی طرف چھوٹا سا تاک بنا دیا جائے جس میں ادب کے ساتھ وہ اوراق کوئی بھی آپ جیسے سورہ یاسین لوگ رکھ دیتے ہیں، درود پاک رکھتے ہیں، تو تاک بنا کے چھوٹا سا اس کے اندر رکھا جائے، ادرواز نہ رکھا جائے. یاد رکھیے میت کی قبر کے اندر چٹائی وغیرہ رکھنا اسراف ہے. لوگ چٹائی بچھا دیتے ہیں، کپڑا بچھاتے ہیں، تو قبر میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی رکھنا چاہیے. وہ مٹی کی امانت ہے اور مٹی کے اندر اس بندے کو ہم نے رکھ دیا ہے. اس کا جسم رب نے بچانا ہے تو منو مٹی میں بھی آ جائے گا تو اس کے جسم کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی، اور اگر نہیں بچانا تو پھر اس کی مشیت پر ہے، اس کے جسم کو باقی رکھے یا نہ رکھے. چٹائی رکھنا یا کوئی بھی چیز رکھنا منع ہے. بلا وجہ میت کو لکڑی کا صندوق دینا بھی منع ہے. اگر کسی نیک ہستی کو صندوق میں رکھ کے دفنایا جا رہا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ اس کے اندر مٹی رکھی جائے، اس کے چار طرف جو ہے مٹی ہو، مٹی کے اندر اس میت کو رکھا جائے اور پھر جو ہے اس کا صندوق بند کر دیا جائے. اب اس کے اندر میت کو رکھنے کا جو سنت طریقہ ہے، قبر کی
قبلہ کی طرف اس کی چارپائی رکھی جائے، قبلے کی طرف چارپائی رکھی جائے، اور نیک برگزیدہ بندے جو ہیں وہ وہاں پر اس کے رشتہ دار بالخصوص وہ کھڑے ہوں اور وہ اس کو قبر کے اندر اتاریں۔ غور سے سنیے گا، قبر میں جب اتاریں تو یہ لفظ بولیں، بسم اللہ۔ کیا بولیں؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور تو حضور کی ملت پر ہے، اس پر تجھے ہم سپرد کر رہے ہیں۔ اب یہ پڑھ لیجئے، یاد رہے گا تو فائدہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ قبر کی قبلہ رخ چارپائی رکھنی ہے، الٹی جانب نہیں رکھنی، پیروں کی طرف نہیں رکھنی، قبلہ رخ چارپائی رکھ کے تو اس کی میت کو اتار دینا۔ جب اتار دیا اب اس کے بند کھول دیں، بند کھولنے کے بعد اس کے اوپر سلیبے رکھیں، سلیبے رکھنے کے بعد جو ہے آپ میت کے قبر کے اوپر مٹی ڈالیں گے تو اس کا سنت طریقہ ہے کہ ایک مٹھی مٹی لیں اور اس کے اوپر ڈالیں منہا خلقناکم، پڑھیے منہا خلقناکم، دوسری مٹھی پہ پڑھیں وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی اٹھائیں کہیں ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ اب قبر آپ نے بنا دی، کئی لوگ بہت بڑا ڈھیر بنا دیتے ہیں، نارمل سی قبر بنائیں، زیادہ اونچی بھی نہ بنائیں، بلکہ اونٹ کی کوہان جتنی جو قبر ہوتی ہے تقریباً 1.5 بالشت اتنی اونچی رکھیں۔ قبر میں جب دفنا چکے ہیں تو پانی ڈالیں تاکہ مٹی جم جائے، پانی ڈالنے کے بعد پھول ڈالیں، کیونکہ پھول اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو میت کو انسیت ملتی ہے۔ اس کے بعد قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہیں قل لا الہ الا اللہ، اس کے پاس باقی لمبے الفاظ ہیں، وقت بھی نہیں ہے، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، آپ اس کا نام لے کر پکاریں، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، اس کا نام لیں۔ جب 3 دفعہ نام لیں ماں کے نام کے ساتھ، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، نام لے کر پکارا آپ نے، اس کے بعد کہیں قل لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، قل لا الہ الا اللہ، اتنی بات آپ کہہ دیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کرے گا۔ باقی تلقین کے الفاظ اور بھی ہیں عربی کے اندر، وہ پھر موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا۔ تدفین کے بعد جو ہے کوشش کیجئے وہاں اگر اس کا کوئی بچہ، اس کا کوئی والد بیٹھ جائے کچھ دیر کے لیے درود پاک پڑھیں، کیونکہ فرمایا گیا میت کے پاس اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر جو ہے وہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیا جائے، اتنا وقت اس کے پاس بیٹھا جائے تاکہ اس کو انسیت ہو اور وہاں ذکر کیا جائے، مقصد قرآن پڑھا جائے، نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کے سرانے کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور اس کے پیروں کی طرف بیٹھ کر جو ہے وہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو تلاوت کریں۔ اس کے بعد گھر آئیں تو اب یاد رکھیے، اب تعزیت کا طریقہ بھی آپ کو بتانا ہے، وقت چونکہ ختم ہو چکا، اور اس کے بعد کے معمولات اگلا جمعہ تو میں یہ موضوع نہیں رکھوں گا، پھر کسی جمعے یہ بیان کیا جائے گا۔ آج جو ہے وہ یوم کشمیر بھی ہے، یکجہتی کشمیر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے بھائیوں کو، کشمیری بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ آزادی کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائے۔ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں،
ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ہم اپنے بھائیوں کے لیے ہم سب یہاں بونگا حیات کی دھرتی پر بیٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہمارے کشمیر پر ہونے والے ظلم و زیادتی کو اللہ ختم فرمائے اور وہاں عالم کفر کو شکست عطا فرمائے اور ہمارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے اور رہائی کے اللہ اسباب بھی عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ تعالی عرس مبارک کا دن بھی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے، تو اللہ کی رحمت سے جامع مسجد صدیق اکبر میں انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالی عرس کی تقریب ہوگی، جس کی آپ کو بار بار اعلانات کے ذریعے بتایا ہی جا رہا ہے، تو آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا۔ ہمارے زبیر گجر صاحب لاہور سے الحمدللہ انہوں نے مسجد صدیق اکبر کے لیے 50,000 روپے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے رزق میں خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ یہ مسجد آپ کی ہے، آپ سب کی ہے، عالم اسلام کی ہے، اور اس مسجد کی کوششیں ہیں کہ یہاں اسلام پھیلے، علم کا نور پھیلے اور برکتیں پھیلیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ بڑی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، بالخصوص ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جمعہ کے دن دعا دینا چاہتا ہوں۔ مسجد کی صفائی میں جو نوجوان، جو علاقے کے نوجوان متوجہ ہوئے، بہت اچھے طریقے سے اس کو صفائی کی، واش روم تک ایک نمازی کو میں نے رات عشاء کے بعد دیکھا واش روم دھو رہے تھے، بڑی بات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ایک کسی بھی ڈیرے پر کوئی جھاڑو دیتا ہے نا، تو ڈیرے کا مالک اس کو دیکھ کے مسکرا دیتا ہے کہ یار یہ جھاڑو دے رہا اور پانی چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے شہنشاہ کائنات اللہ رب العالمین کے گھر میں جو جھاڑو دیتا ہوگا تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔